سيدنا ورسولنا ومولانا محمد معظم الجود والكرم وعليه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول اللہ. فلک پہ دھومیں مچی ہوئی ہے، ملائکہ جھومے جا رہے ہیں. فلک پہ دھومیں مچی ہوئی ہے، ملائکہ جھومے جا رہے ہیں. مصطفیٰ اپنے رب کی دعوت پہ آج تشریف لا رہے ہیں. مصطفیٰ اپنے رب کی دعوت پہ آج تشریف لا رہے ہیں. اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، پوچھتے کیا ہو عرش پر یوں گئے تھے مصطفیٰ کے یوں. پوچھتے کیا ہو عرش پر یوں گئے تھے مصطفیٰ کے یوں. کیف کے پر جہاں جلے تھے کوئی بتائے کیا کہ یوں. اب بلا تاخیر کے میں حضور شہباز رکن، سنیوں کے دلوں کی دھڑکن، وہابیوں کے لیے الجھن، پیر طریقت، رہبر شریعت، آفت جان وہابیت، ترجمان مسلک اعلیٰ حضرت علامہ مولانا قاری محمد مجیب علی قادری رضوی نوری صاحب قبلہ دامت برکاتہ العالیہ سے ادباً التماس کرتا ہوں کہ حضرت اپنے نورانی ارشادات سے ہم سامعین کے قلوب کو عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور شب معراج کی برکتوں سے مالا مال فرمائے. اور میری ایک گزارش آپ لوگوں سے ہے، اپنے فون کے کیمروں کو آپ بند کر لیں، اس سے تصویر اتارنے کی کوشش نہ کریں. معزز علماء اہل سنت، بزرگان دین و ملت، نوجوانان اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله الذي فضل سيدنا ونبينا على العالمين جميعا، وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلبسين الخطائين الهالكين شفيعا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا ضد له لا ند له لا مثل له لا مثال له. واشهد ان سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا ووكيلنا وكفيلنا ورؤوفنا ورحيمنا وعوننا وعيننا وعياننا ومعيننا وغوثنا وغيثنا وغياثنا ومغيثنا ووسيلتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وعلى أتباعه وعلى أتقيائه، خصوصا منهم على سيدنا وسيد الكل وشيخنا وشيخ الكل وغوثنا وغوث الكل سيدنا أبي محمد
الشيخ عبد القادر الحسني الحسيني الجعفري الجيلاني رضي الله تعالى عنه وعلى جميع أصوله الكرام وعلى جميع فروعه الفخام وعلى جميع مشائخه العظام رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي المتين الأمين الكريم. آواز ہو بلند درود اور سلام کی، یہ انجمن ہے حضرت خیر الانام کی. اللہ کا وظیفہ یہی قدسیوں کا بھی، کیا شان ہے رسول علیہ السلام کی. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. آج پوری کائنات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق اپنے محبوب کی اس بلندی کا ذکر کرنے اور سننے کے لیے جمع ہے. ایسی بلندی، ایسی اونچائی کسی نبی اور رسول کے حصے میں نہ آئی جو اللہ تعالی نے اپنے محبوب کو عطا کیا. اسی بلندی کا نام ہے معراج النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مودودی جماعت جو جماعت غیر اسلامی ہے، اس کا یہ نظریہ ہے کہ رسول کو معراج خواب میں ہوئی، حقیقت میں حضور کو جسمانی معراج نہیں ہوئی. یہ ان بدعقیدوں کا نظریہ اور خیال ہے. اہل سنت و جماعت کا یہ متفقہ عقیدہ ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کو رجب المرجب کی 27ویں شب کو سیدنا جبریل امین کو بھیجا اپنے محبوب کی بارگاہ میں. اور سیدنا جبریل امین جب آئے تو تنہا نہیں آئے، اپنے ساتھ جنت کی سواری لے کر آئے، جنت کا لباس لے کر آئے، اور ملائکہ کی عظیم تعداد کو ساتھ لے کر تشریف لائے. کیونکہ آج
معراج کے دلہا، شب اسرا کے دلہا، تاجدار عرب و عجم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رب تعالی نے بہزار اہتمام کے اپنی بارگاہ خاص میں طلب کیا تھا۔ یہ ایک حقیقت ہے جس کا ثبوت قرآن مجید سے بھی ملتا ہے اور احادیث متواترہ سے بھی ملتا ہے۔ قرآن کا انکار کرنے والا کافر اور احادیث متواترہ کا انکار کرنے والا ضال اور مضل ہے، گمراہ اور گمراہ گر۔ تو ان کا یہ کہنا ہے کہ خواب میں معراج ہوئی، حقیقت میں معراج نہیں ہوئی۔ جسمانی معراج کے منکر ہیں، طرح طرح کے اعتراضات، طرح طرح کے افکار و خیالات پیش کرتے آ رہے ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ زمین و آسمان کے بیچ میں کئی کرے ہیں، ایک ٹھنڈک کا کرہ ہے، وہاں اتنی سردی ہے کہ آدمی اگر اس کرے میں چلا جائے تو برف کی طرح جم جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ اور ایک کرہ ہے کرہ نار، کرہ حار بھی اسے کہتے ہیں، گرمی کا کرہ ہے، وہاں اگر آدمی چلا جائے تو گرمی کی حدت سے جل کر کباب کی طرح ہو جائے گا۔ کئی کرے ہیں زمین و آسمان کے درمیان۔ تو ان نام نہاد دانشوروں کا کہنا یہ ہے کہ حضور پاک کو اگر جسمانی معراج ہوئی تو ان کروں سے گزرے ہوں گے، یہ ان کروں سے حضور صحیح سلامت کیسے گزر گئے، یہ ممکن نہیں ہے۔ اس نظریے پر انہوں نے انکار کر دیا کہ ممکن نہیں ہے۔ لیکن ان نادانوں کو یہ نہیں معلوم کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صرف بشر ہی نہیں ہیں بلکہ میرے آقا نور ہیں۔ اور قرآن سے یہ بھی ثابت ہے اور احادیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ قرآن نے اعلان کیا قد جاءکم من اللہ نور، تحقیق تمہارے پاس اللہ کا نور آیا۔ وہ کون ہے نور؟ رسول پاک علیہ السلام۔ اور احادیث میں کیا ہے سنو، آقا فرماتے انا من نور اللہ، میں اللہ کا نور ہوں، وکل شیء من نوری، اور ہر چیز میرے نور سے ہے۔ کرہ حار بھی ہے تو میرے نور سے ہے، کرہ زمہریرہ ہے تو میرے نور سے ہے، کرہ برودت ہے تو میرے نور سے ہے۔ ساری کائنات میرے نور سے بنی ہے، عرش میرے نور سے، کرسی میرے نور سے، قلم میرے نور سے، لوح میرے نور سے، ذرہ ذرہ میرے نور سے، قطرہ قطرہ میرے نور سے۔ جب سب حضور کے نور سے بنا ہے تو یہ نور پر نہ برودت اپنا اثر دکھا سکتی ہے، نہ کرہ نار اپنا اثر دکھا سکتا ہے۔ ارے تمہاری ہماری آنکھ میں تھوڑا سا نور ہے، ایک ڈراپ، ایک قطرہ آنکھوں میں ہے، اسی نور سے ہم دیکھتے ہیں، اسی نور سے ہم مشاہدہ کرتے ہیں۔ اب گھر میں آپ کی آگ جل رہی ہے، چولہے میں آگ جل رہی ہے، اب آپ کو دیکھتے ہیں، آپ کی آنکھ جلی، آپ کی آنکھوں کا نور اس آگ میں گیا، وہاں گیا نور، آنکھوں کا نور وہاں گیا، لیکن آنکھ نہیں جلی، نہ نور جلا، آنکھیں صحیح سلامت۔ اور آگے بڑھو، کانچ کا برتن ہے یا کانچ کا پورا روم ہے، آج کل بڑے بڑے بلڈنگیں جو بن رہی ہیں اس کے اندر کانچ کا استعمال زیادہ ہو رہا ہے،
کانچ ہی کانچ ہے. یہ بدن تو اس کانچ کے اندر گھس نہیں سکتا. اگر زبردستی گھساؤ گے تو کانچ کی کرچیں آپ کے بدن کو چھنی کر دیں گی, زخمی کر دیں گی. لیکن آنکھوں کا نور اتنا لطیف ہے کہ اس کانچ کے اندر نور پہنچ کر آر پار دیکھتا ہے. نہ آنکھ زخمی ہوئی, نہ آنکھ سے خون نکلا. جب تمہاری ہماری آنکھوں کے نور میں اتنا کمال ہے کہ کانچ کو پار کر کے دیکھ لے, آنکھ کو دیکھ لے, برف کو دیکھ لے, نہ ٹھنڈک محسوس ہو نہ گرمی محسوس ہو, صرف تمہاری ہماری آنکھوں کے نور کا جب یہ کمال ہے تو غور کرو جو مصطفیٰ پیارے کی ذات سر تا پا اللہ کا نور ہے, وہ نور جب گزرا ہوگا اس عالم سے اس عالم کی طرف تو کرے ہاتھ سے بھی گزرا ہے, کرے زمانہ سے گزرا ہے, ہر کرے سے گزرا ہے, لیکن نور مصطفیٰ پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوا. یہ ہے حضور کی نورانیت. اس کو صرف آپ لفظی مت سمجھیے, حقیقت ہے. یہی شب معراج کے موقع پر جب سیدنا جبریل امین آئے رب کی بارگاہ سے حکم لے کر, اس سرکار کو لے کر آئے صحن کعبہ میں اور تخت پر لٹایا. آب زمزم سے میرے سرکار نے وضو فرمایا. پھر آپ کا دل مبارک باہر نکالا گیا, سینہ چاک کر دیا گیا. بیچ میں سے سینہ جبریل امین نے چاک کر دیا, شق کر دیا سینے کو, اندر سے دل نکالا. پھر اس کو آب زمزم سے غسل دیا. انوار و تجلیات کو اس نے اور مزید دل مبارک کے اندر بھرا گیا. پھر دل کو اپنے مقام پر رکھ دیا گیا. پھر سینے کو اس طرح ملایا تو سینہ مل گیا. ہمارے آپ کے جسم کا کوئی حصہ بھی اگر تھوڑا سا کاٹا جائے یقیناً خون نکلے گا, نکلے گا نا, یقیناً نکلے گا. لیکن نبی پاک کا سینہ جبریل امین نے شب معراج کے مبارک موقع پر سینہ چاک کر دیا, لیکن ایک قطرہ بھی خون کا نہیں نکلا. یہ کیا ہے؟ یہ حضور کی نورانیت ہے. نورانیت ہے. نور میں خون رہتا نہیں. نور تو ایسی لطیف شے کا نام ہے کہ اس کے اندر خون نہیں ہے, وہ نور ہی نور ہے. اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو جو بلایا آج کی شب میں, سب سے پہلی چیز تو یہ سمجھنا ہے کیا رسول پاک اپنی مرضی سے خود تشریف لے گئے تھے یا رب تعالیٰ نے ان کو بلایا تو گئے؟ اگر یہ فرق سمجھ لیے تو اعتراض ختم ہو جائے گا. خود سے جانا اور ہے اور کسی کے بلاوے پر جانا اور ہے. وہ موسیٰ علیہ السلام ہیں جو خود سے تشریف لے گئے تھے. کہاں؟ کوہ طور پر, اور جا کر کہا رب بھی ارینی انظر الیک, اے میرے پروردگار میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں, اپنا جلوہ مجھے دکھا دے. لن ترانی فرمایا رب نے, نہیں دیکھ سکتے. لیکن یہاں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو رب تعالیٰ بلوایا اپنی بارگاہ میں. کیوں بلایا؟ اس کی وجہ تسمیہ خود بیان پر لنریہ من آیاتنا, اس لیے بلایا تاکہ اپنی قدرت کی نشانیاں دکھلائے. قدرت کی نشانیاں دکھانے کے لیے بلایا. تب علماء کرام, صوفیاء کرام فرماتے ہیں ارے قدرت کی نشانیوں میں سب سے بڑی نشانی تو خود حضور کی ذات پاک ہے. آسمان قدرت کی نشانی, زمین قدرت کی نشانی, چاند و سورج قدرت کی نشانی, ستاروں کی انجمن قدرت کی نشانی, آبشاروں کا نغمہ قدرت کی نشانی, دریاؤں کی روانی قدرت کی نشانی, سمندروں کا سکوت قدرت کی نشانی, بلند و بالا پہاڑ کی چوٹیاں قدرت کی نشانی, پھولوں کی چٹک, پھولوں کی مہک قدرت کی نشانی, کلیوں کی مسکراہٹ قدرت کی نشانی, انسان کی تخلیق قدرت کی نشانی, ذرہ ذرہ قدرت کی نشانی, قطرہ قطرہ قدرت کی نشانی. لیکن ساری نشانیوں میں سب سے بڑی نشانی کوئی ہے تو خود رسول پاک کی ذات پاک ہے. تو گویا یوں مطلب نکلا کہ اے محبوب تم جب سے دنیا میں گئے ہو, اس عالم اسباب میں گئے ہو, کبھی اپنے آپ کو دیکھنے کا
تمہیں وقت ہی نہیں ملا ہے, کبھی اپنے آپ کو دیکھنے کی فرصت ہی نہیں ملی ہے. میرا پیغام پہنچاتے رہے, دین حق کی تعلیم دیتے رہے. محبوب تمہارے دل کو کافروں نے زخمی کر دیا, تم نے اپنے آپ کو نہیں دیکھا. محبوب آؤ, میری بارگاہ میں آؤ اور اپنے آپ کا مشاہدہ کر کے جاؤ. ہم تم کو بلائے اس لیے تاکہ تم کو دکھلا دیں قدرت کی نشانی کیا ہے. قدرت کی نشانی تو خود سرکار مدینہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ تسمیہ یہ بیان کی, معراج کی, کہ اپنی قدرت کی نشانی دکھانے کے لیے بلایا. اور مصطفیٰ پیارے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے سر کی آنکھوں سے حالت بیداری میں اللہ تعالی کا دیدار کیا. سبحان اللہ. یہ دیدار الہی یہ بہت بڑے شرف کی بات ہے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 100 مرتبہ خواب میں اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا. 100 مرتبہ, لیکن حالت بیداری میں نہیں, خواب میں. یہ ہمارے آقا کی خصوصی شان ہے. رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کو جسم و روح کے ساتھ بلایا اور ماتھے کی آنکھوں سے سرکار نے رب کا دیدار کیا. مشکات مبارک کی حدیث ہے, سرکار فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رأيت ربي في احسن صورة. میں نے اپنے پروردگار کو بہترین صورت میں دیکھا. وہ صورت ہماری آپ کی طرح نہیں ہے, معاذ اللہ اپنی صورت کا خیال مت کرنا. وہ رسول فرما رہے ہیں میں ہم کو سمجھانے کے لیے کہ میں نے بہترین صورت میں دیکھا. اللہ تعالیٰ کی شان جیسی ہے وہ ویسا ہے. جب اللہ تعالیٰ کوئی دیکھا نہیں ہے تو سمجھائے کیسے. رسول نے یہ فرمایا من رانی فقد رأى, جس نے مجھے دیکھا اس نے حق دیکھا. عظمتوں کو ماننے کا نام ہی ایمان ہے. سنیوں کو اعزاز حاصل ہے. ہمارے نبی کو جو اللہ نے عظمتیں, عزتیں, بلندیاں, اونچائی عطا کیا, ہم سب اس کو تسلیم کرتے ہیں دل و جان سے کہ بے شک ہمارے نبی کا مقام یہ ہے, یہ ہے, یہ ہے, یہ شان ہے, یہ عظمت ہے. لیکن یہ وہابی تونڈے نبی کی عظمت کو ماننے میں ان کی پیشانی کے بھل پڑ جاتے ہیں, چہرے سکڑ جاتے ہیں اور نبی کی شان و عظمت کو بھولے سے بھی نہیں تسلیم کرتے, ذکر تک نہیں کرتے. جب دیکھو جب نماز روزہ تو جب تیری قبول ہوں گے جبکہ تو نماز لانے والے آقا کی محبت دل میں سجا لے. یہ نبی کے جتنے دشمن ہیں غدار, یہ تبلیغی جماعت, دیوبندی, ندوی, نیچری, اہل حدث, قادیانی, یہ سب گستاخ رسول ہیں. بولو سب یہ گستاخ رسول ہیں. ان کے ہاتھ کا نہ پانی پینا, نہ ان کے ہاتھ کا کھانا کھانا, نہ ان کی دعوتوں میں جانا, نہ ان کے ساتھ نکاح کا رشتہ کرنا, ان کے ساتھ اٹھک بیٹھک نہ کرنا. ابھی ایک مسجد کے مؤذن, مسجد ہے اہل سنت و جماعت, اور مؤذن کے دونوں داماد کٹر اہل حدیث, مؤذن کا بیٹا کٹر اہل حدیث, جو بہو بنا کر لایا بیٹے کے لیے وہ بھی کٹر اہل حدیث. وہ مسجد کے تمام لوگ کٹر جو سنی اپنے آپ کو کہتے ہیں وہ مؤذن کے بیٹے کا ولیمہ کھائیں, جو گستاخ رسول ہے اس کا ولیمہ. اس پر بحث ہوئی, ہمارے سامنے بات آئی تو ہم نے کہہ دیا جتنے لوگ بھی کھائے ہیں تو توبہ کریں, توبہ کریں, تسجیل بیعت کریں,
اگر شادی شدہ ہیں تو پھر سے نکاح پڑھوائیں. شریعت کا قانون ہے. مجیب علی قاضی اپنے گھر کی بات نہیں بولتا ہے. میرے آقا کا فرمان سنو. ایک شاہ صاحب سے پوچھا گیا, آقا کا فرمان ابھی سناتا ہوں. یہ درمیان میں ایک شاہ صاحب آئے کنڈوں کی دعوت کھانے. ان سے مسئلہ پوچھے, حضرت اہل حدیثوں کے پاس جا کے کھا سکتے کیا؟ کھا سکتے بابا, کچھ بھی نہیں ہوتا, کھا سکتے. عبادت نہیں کرنا ان کے ساتھ, لیکن کھانے کی ممانعت نہیں ہے. ایسے کتنے شاہ صاحب ہیں جو گمراہی پھیلا رہے ہیں. کاش کہ ان کو رسول کی حدیث کا علم ہوتا تو یہ بات ہرگز نہ کہتے. اٹھاؤ ترمذی شریف, آقا کیا فرماتے ہیں؟ وَلَا تُسَلِّمُوهُمْ وَلَا تُصَافِحُوهُمْ وَلَا تُجَالِسُوهُمْ وَلَا تُآكِلُوهُمْ وَلَا تُشَارِبُوهُمْ وَلَا تُنَاكِحُوهُمْ. یہ ہمارے مفتی صاحب بیٹے ہیں, جامعہ ازہر کے فارغ ہیں ماشاءاللہ, مصر سے پڑھ کے آئے ہیں. دارالعلوم فیض رضا میں صدر المدرس ہیں, اور یہ ہمارے حضرت قاری صاحب یہ بھی مدرس ہیں ہمارے ادارے فیض رضا کے. ہم باہر سے بلاتے ہیں. عقیدے میں معاملہ بالکل ٹھوس ہے, پلپلے نہیں ہے. کھا سکتے, جا سکتے, آ سکتے, یہ معاملہ نہیں ہے یہاں پر. بالکل دو ٹوک بات ہے. اور یہ ہماری اپنی طرف سے نہیں ہے جی. لوگ سمجھتے کیوں نہیں ہے؟ مولانا مجیب علی رضوی اپنی طرف سے نہیں بول رہا ہے, حدیث رسول سنا رہا ہے. شاہ صاحب بھی سنیں, شاہ صاحب کے مرید بھی سنیں, تمام مسلمان سنیں کہ آقا نے فرمایا ان بد مذہب بدعقیدوں کے ساتھ نہ تم دوستی کرو, نہ ان کے ساتھ کھاؤ, نہ ان کے ساتھ پیو, نہ ان کے ساتھ بیٹھو, نہ ان کے ساتھ نکاح کا رشتہ کرو. اگر یہ بیمار پڑ جائے تو ان کی تیمارداری مت کرو, یہ مر جائے تو ان کی جنازے میں شرکت مت کرو. یہ حضور کا فرمان ہے. مجیب علی قادری اپنے گھر کی بات نہیں بول رہا ہے. ان سب دارالعلوم والوں کو, جتنے جامعہ چل رہے ہیں جامعہ, ان سب جامعہ والوں کو میں پیغام دیتا ہوں, سن لو کان کھول کر. جو حدیث رسول میں نے سنایا ہے, یہ طویل حدیث کا میں نے تھوڑا سا حصہ سنایا ہے, یہ ترمذی شریف کتاب کا میں نے حوالہ دیا ہے. اٹھا کر دیکھ لو جامعہ والوں, دارالعلوم والوں, اے عالموں, اے مولویوں, مفتیوں, ملاؤں, کٹ ملاؤں, سب دیکھ لو کھول کر یہ حدیث رسول ہے کہ نہیں ہے. اگر تم کو حدیث رسول نہیں ملتی ہے, اگر ہم کو لا کر تم یہ ثابت کر دیں یہ حدیث رسول نہیں ہے, تمہاری زبان کاٹ ڈالو بھرے بچے میں. ہم یہی چاہتے ہیں بھائی, جو اللہ کے رسول نے جن چیزوں سے ہمیں بچنے کا حکم دیا ہے اس سے بچو. آپ کا ایمان سلامت رہے گا نا. نہیں, رسول اللہ کو گالی دینے والے سے دوستی کرتے, ہاتھ ملاتے, سلام کرتے اس کو, اس کے گھر میں جا کے کھانا کھاتے, اس کو دعوت میں بلاتے. آپ کے گھر کے کوئی بڑے بزرگ کو کوئی گالی دے دیا, اس کو سلام کرتے. آپ ایمان کی بات بولو, میرا چہرہ دیکھ کے مت بولو. سلام کرتے اس کو, گستاخ کو, جو آپ کے بزرگ کی شان میں توہین کیا. ہرگز نہیں, بلکہ چہرہ دیکھنے سے بھی نفرت کرتے ہیں آپ سے, منہ پھیر لیتے ہیں. گستاخ جا رہا ہے, بے ادب جا رہا ہے, دشمن جا رہا ہے, نہیں دیکھوں گا اس کا چہرہ ہے. اگر آ کے بیٹھ بھی جائے تو اٹھ کے چلے جاتے آپ فوراً. یہ نفرت کا اظہار ہے. آقا نے بھی یہی ہم کو ان بد مذہبوں سے نفرت سکھائی ہے. ان سے محبت مت رکھو, نفرت کرو ان سے, کیونکہ گستاخ ہے. گستاخ کس کے گستاخ ہیں؟ یہ اللہ کی بارگاہ کے بھی گستاخ ہیں, یہ نبی کی بارگاہ کے بھی گستاخ ہیں,
اہل بیت اطہار کی بارگاہ کے گستاخ ہیں، غوث اعظم کی بارگاہ کے گستاخ ہیں، میرے خواجہ غریب نواز کی بارگاہ کے گستاخ ہیں، تمام اولیاء کرام کی بارگاہوں کے گستاخ ہیں۔ ایسے گستاخوں سے اپنا کوئی رشتہ ناتا نہ رکھو، نہ ان کے گھر جاؤ، نہ ان کے ساتھ دوستی کرو، نہ ان کا کھاؤ، نہ ان کا پیو، نہ ان کے اپنے پاس بلاؤ۔ میرے آقا نے ایک دوسری حدیث میں فرمایا وَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ، تم اپنے آپ کو ان سے دور رکھو اور ان کو اپنے سے دور رکھو۔ کیا مطلب اس حدیث کا مجھے سمجھاؤ۔ دو طرف ڈھول بجانا چھوڑو، تب تک قوم کو گمراہ کرتے رہو گے مولویوں۔ اسی لیے میں عوام کو نہیں بولتا ہوں، مولویوں سے کہتا ہوں مولویوں مجھ سے مباہلہ کر لو۔ ایسے بہت ہو گئی، کتابیں حوالے سب دے دیے لیکن ماننے کو تیار نہیں ہے۔ اب منوانا کیسے ہے؟ حق بات کیسے منوائیں گے؟ چلو بڑے گراؤنڈ میں آگ جلائیں گے، اس آگ میں تم بھی کودو میں بھی کودتا ہوں، جو زندہ سلامت نکل کے آیا اس کا عقیدہ سچا ہے۔ ہمت تو آ جاؤ، آدھی رات کو مقابلہ کرنے مجیب علی قادری رضوی تیار ہے، کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ ہماری مسلمان قوم، ہمارے مسلمان بھائی گمراہی کا شکار ہوں۔ ہماری تمنا یہی ہے کہ ہمارے بزرگوں کا جو عقیدہ تھا وہی عقیدہ ہمارا آپ کا ہو۔ جو ایمان اور اسلام کی حلاوت ہے وہ حلاوت آپ کے ہمارے سینوں کے اندر ہو۔ یہی تڑپ ہے قسم خدا کی، ان سے ہماری کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے۔ پہلے حدیثوں نے میرا کچھ کھایا نہیں، میں نے ان کا کچھ نہیں کھایا، میرا کچھ انہوں نے نہیں چھینا، میں نے ان کا کچھ نہیں چھینا۔ تبلیغی جماعت والوں سے ہماری کوئی دشمنی ذاتیات کی بنیاد پر نہیں ہے۔ اہل حدیثوں سے، قادیانیوں سے ذاتی دشمنی کچھ نہیں ہے۔ دشمنی اگر ہے ان سے ہم کو تو اسی بنیاد پر کہ ہمارے نبی کو یہ برا کہتے ہیں، ہمارے نبی کی ہمیشہ توہین کرتے ہیں، ہمارے نبی کی آل پاک کی توہین کرتے ہیں، سرکار غوث پاک کی توہین کرتے ہیں۔ جو کرتے کہ نہیں کرتے ہیں؟ تو ان توہین کرنے والوں سے تم دوستی کرو گے، ان کی دعوتیں اڑاؤ گے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ قسم کھا لو آج کی تاریخ میں، شب معراج کی مقدس رات میں قسم کھا لو کہ ہم وہابی کے گھر کھانا نہیں کھائیں گے، ہم وہابی کی دعوت میں نہیں جائیں گے، نہ وہابی کو اپنی دعوت میں بلوائیں گے۔ یہ نوجوان بچہ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ اسلم رضا، یہ میرے مرید ہیں۔ اس بچے کی ہمت کو داد دیجیے آپ، کیا عمر ہوگی اس کی؟ ابھی تو 4-5 سال ہو گئے وہ واقعہ ہو کر کے، اس 4-5 سال پہلے ان کی عمر کتنی ہوگی؟ لیکن ہمت کی داد دیجیے۔ یہ ان کے کسی رشتے دار کی شادی تھی تو رختے میں باضابطہ تحریر کر دیا اوپر فرنٹ رختے پر، اس شادی کی تقریب میں وہابی، دیوبندی، نیچری، قادیانی، رافضی، اہل حدیث کا آنا سخت منع ہے۔ ارے بچہ اتنی ہمت کا کام کر سکتا ہے تو آپ تو بڑے بڑے بہادر ہیں نا۔ ارے جان دو بھائی، پڑوس میں نہیں دیے تو کیا سمجھتا کیا؟ یہی تو خرابی ہے ہماری، کیا سمجھتا کہ بول کے سب کو بلاتے ہیں۔ جو بھی سمجھتا ہے سمجھنے دو۔ ارے تو نبی کا نہیں ہوا وہ تمہارا کیا ہوگا؟ ہمارے نبی کا نہیں ہوا دوست تو ہمارا آپ کا دوست کیا بن سکتا ہے؟ غور کرو ذرا، ہرگز نہیں ہو سکتا آپ کا ہمارا دوست۔ ہمارا دوست وہی ہوگا جو نبی کا دوست ہے، جو نبی کا غلام ہے، ہمارا امام ہے۔ یہی عقیدہ رکھو اپنا۔ نوجوانوں کو خاص طور سے یہی درس دیتا ہوں آج کے اس مبارک جلسے میں کہ وہابیوں کے ہاتھ کا ذبیحہ، اگر وہ عقیقے کا گوشت ہو وہابی کے گھر سے آیا ہے ہرگز مت لو۔ قربانی کا گوشت اگر وہابی ذبح کر کے بھیجا ہے ہرگز مت کھاؤ۔ جہاں جانور میں قربانی کے 7 حصے ملتے ہیں، اگر اس میں ایک بھی وہابی مل گیا حصے دار تو سب کے سب کی قربانی کسی کی قبول نہیں ہوگی۔ 7 کے 7 سب سنی صحیح العقیدہ ہونا حصے دار، سمجھے آپ؟ یہ سب شریعت کے مسائل ہیں۔ حیدرآباد کے مولوی ملا جو ہیں یہ صرف کھانا جانتے ہیں، بریانی، مرا، چکن، مٹن سب دبا کے کھاتے ہیں۔ سبحان اللہ کیا اچھا بنا، ماشاء اللہ کیا لذیذ بنا، یہ تعریفیں کر کر کے کھاتے ہیں، لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ کہاں کھا رہے ہیں، کس کے پاس جا کے کھا رہے ہیں۔ خود کا بھی ایمان غلط کر رہے ہیں اور عوام کا بھی۔ عوام تو یہ دیکھے گی نا کہ جب اتنے بڑے مولوی لوگ جا کے کھا رہے ہیں تو ہمارے جانے میں کیا ہوا، یہی سمجھیں گے آپ لوگ۔ اس لیے مولویوں کو پہلے چاہیے پرہیز کریں ان تمام کاموں سے۔ علماء کا کام ہے کہ ان تمام چیزوں سے نفرت کریں، کیونکہ بھائی یہاں
مجیب علی قادر رضوی کے خاندان کے جھگڑے نہیں ہیں، کوئی ہمارے ذاتیات والے معاملے نہیں ہیں، بلکہ معاملہ اللہ رسول کا ہے. اس بنیاد پر ہم جس دے رہے ہیں. بہرحال درمیان میں بات آ گئی تھی، چونکہ مسئلہ چل رہا ہے آلریڈی. یہ آپ جو خریدتے ہیں گوشت ترکاری وغیرہ تو وہ بھی دیکھ بھال کر لیا کرو. وہابی کی دکان سے ہرگز نہیں خریدنا، کیونکہ ان کے پاس کوئی مروت نہیں ہے، قسم خدا کی مروت نہیں ہے. آپ لوگ مروت کرتے ہیں. میں شادی کی تقریب میں گیا تھا، میرے مرید کی شادی تھی بارکس میں، تو دولہے میاں نے خود خواہش کی کہ حضرت خطبہ نکاح کے بعد صلاۃ و سلام پڑھا جائے گا. انشاءاللہ ضرور پڑھیں گے، اچھی بات ہے. دعا کے بعد کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام شروع کیا ہے فقیر. تو جتنے عاشقان رسول تھے سب کھڑے ہو گئے، لیکن کچھ بدبودار سڑے ہوئے وہابی بھی تھے اس کے اندر بیٹھے ہوئے. وہ بیٹھے ہی رہے کرسی پر، اٹھے نہیں کمبا. وہ اتنی دشمنی ہے نبی سے. آپ لوگ مروت کرتے ہیں ایسے مردودوں سے. تمہارے نبی کو سلام نہیں کرنا چاہتے، تم اس کو سلام کرتے ہو. کہاں ہماری غیرتیں دفن ہو گئی ہیں. یہ آزما کے دیکھا ہوں میں، اس دن سے سخت نفرت کچھ ہے. نفرت تو پہلے سے تھی اور زیادہ ہو گئی. یہ تک نہیں دیکھے ارے پوری مجلس کھڑے ہو کے سلام پڑھ رہی ہے، ہم بھی کھڑے ہو جائیں تھوڑی دیر کے لیے. وہ تک مناسب نہیں سمجھا انہوں نے. یہ ہے ان کے چیزوں کے چہرے. لہذا ہم آپ یہ یقین کر لیں کہ رسول پاک کو چہرہ دکھانا ہے قبر میں جا کر. خدا کو تو بعد میں دیکھیں گے ہم، خدا کا دیدار بعد میں کریں گے، خدا کی بارگاہ میں بعد میں جائیں گے. پہلے نبی کا سامنا کرنا ہے ہم کو قبر میں. تو کیا چہرہ لے کر جاؤ گے؟ آقا فرمائیں گے تو میرے دشمنوں سے گلے ملتا تھا، میرے دشمنوں سے ہاتھ ملاتا تھا، میرے دشمنوں کے گھر جا کے کھانا کھاتا تھا. اب کیا چہرہ لے کر آیا ہے میرے سامنے؟ کیا جواب دو گے بتا؟ ہاں رسول پاک تو عاشق کا چہرہ دیکھ کر خوش ہو جائیں گے. سرکار کی محبت میں اپنی جان بھی قربان کرنے تیار کرتا ہے. آج اسی کی ضرورت ہے پیارے. یہ سب چھوڑو ٹھکوس لے. اور یہ فقیر تو بالکل کھلے کھلے لفظوں میں بولتا ہے تاکہ سب کی سمجھ میں آ جائے. میں بند الفاظ میں اشارے کنائے میں کچھ لوگ بولتے ہیں، کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں، کچھ لوگ نہیں نام لے کے بولتا ہوں، دیوبندی ایسا کرتے ہیں، تبلیغی ایسا کرتے ہیں، اہل حدیث ایسا کرتے ہیں، ندوی ایسا کرتے ہیں، مودودی ایسا کرتے ہیں. کچھ لوگ بولنے کی ہمت نہیں، زبان میں نہیں، خود کالے پڑے ہوئے ہیں زبان پر. کچھ لوگ یہ کچھ بولو، چھوڑو کچھ لفظ بہت خطرناک ہے. سیدھا سیدھا بولو نا، وہابی دیوبندی تبلیغی نام لے کے بولو، ہمت ہے تو. لیکن نہیں، اندر سے تانے بانے سب بنے ہوئے ہیں، کہاں نام لے سکتے ہیں؟ نام لیے تو کمیشن بند ہو جاتا. ہاں لیکن یہ فقیر الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ میرے آقا کا کرم ہے، صدقہ ہے. نہ کسی کمیٹی کے صدر سے خبر آتا ہے، نہ کسی سورما سے خبر آتا ہے، نہ کسی ترمخا سے خبر آتا ہے. الحمدللہ تنہا پورے ہندوستان کا دورہ کرتا ہوں، تنہا، اور اللہ کے فضل سے وہابیوں کے سینے میں بیٹھ کر وہابیوں کے خلاف بول کے آتا ہوں. آئی نے جمع مردی حق کوئی وہ بے باکی، اللہ کے شعروں کو آتی نہیں روباہی. یہی میرے اعلی حضرت کا مسلک ہے، یہی تو مسلک ہے میرے اعلی حضرت کا. حضرت اللہ مولانا مفتی نعیم الدین صاحب مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ جب حیات تھے، اعلی حضرت کی بارگاہ میں آ کر کہنے لگے حضور ایک معروضہ ہے میرا. کہا کیا ہے؟ کہا جو آپ کتابیں لکھتے ہیں نام لے کر باضابطہ دیوبندی، اہل حدیث، قادیانی، گستاخ رسول ہے، یہ مردود ہیں، یہ فلاں ہیں. حضور ذرا آپ تحریر میں نرمی لائیے تاکہ نوجوان بچے جو ہے کتابیں پڑھیں تو قریب آ جائیں. قریب کرنے کے لیے نرمی اختیار کیجیے. تو میرے اعلی حضرت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمانے لگے مولانا نعیم الدین صاحب آپ مجھ سے نرمی کرنے کے لیے کہتے ہیں؟ اللہ اکبر. اگر میرے ہاتھ میں تلوار ہوتی تو میں ان تمام گستاخان رسول کا سر اڑا دیتا، لیکن میں کیا کروں کہ میرے ہاتھ میں تلوار نہیں ہے، اللہ نے میرے ہاتھ میں قلم دیا ہے تو میں قلم کے ذریعے جہاد کرتا ہوں. یہ ہے مسلک اعلی حضرت. دشمن احمد پہ شدت کیجیے، ان ملحدوں سے کیا مروت کیجیے. مروت اپنوں سے کی جاتی ہے میاں. رحماء بینہم جو آیا ہے قرآن میں، آپس میں رحم دل بنو. واشداء علی الکفار،
جو سخت بنو کافروں پر. اور اللہ نے خود فرمایا یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم. یہ خدا کا فرمان ہے قرآن کریم میں. سختی کرو ان منافقین پر, نرمی مت کرو. سختی کرنے کا حکم دیا اللہ تعالیٰ. منافقین جو گستاخ مصطفیٰ ہیں, اولیاء اللہ کی شان میں توہین کرتے ہیں, میرے غوث کی 11ویں کا مذاق اڑاتے ہیں, میرے خواجہ کی چھٹی شریف کا مذاق اڑاتے ہیں, ایسے ملحدوں سے تم دوستی نہ رکھو, ان سے کوئی مربت نہ کرو. مربت اپنوں سے کی جاتی ہے. ایک شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے پاس پانی ہے, پانی پینے کا, جنگل میں جا رہے ہیں, آپ سفر کر رہے ہیں, تو آپ کے سامنے ایک وہابی آ گیا, وہ بھی پیاسا ہے. ایک کتا بھی آ گیا, وہ بھی پیاسا ہے. تو حکم کیا ہے شریعت کا؟ کتے کو پانی پلاؤ لیکن اس مردود کو پانی مت پلاؤ. کیوں؟ اس لیے کتا جس کا کھاتا ہے اس کی گاتا ہے. کتا اپنے مالک کا وفادار ہے. میرے اعلیٰ حضرت فرماتے کتا فاسق نہیں ہے, لیکن یہ مردود فاسق ہے. یہ ہے حکم شریعت کا. دوستوں اور بزرگوں, نوجوانوں, آپ سب سے میری یہی گزارش ہے کہ اپنے عقیدے میں آپ مضبوط بنو. اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں کسی سے سمجھوتا مت کرو. جان چلی جائے غم نہیں, لیکن محبت کے رسول کا سودا مت کرو. یہ پیغام حق ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس پیغام حق پر قائم دائم رکھے. یہ فقیر کی تمنا ہے کہ حیدرآباد شہر اتنا بڑا شہر ہے, تقریباً ہزاروں کی تعداد میں مسجدیں ہیں, سب جماعت والوں کی مسجدیں ہیں, اہل حدیثوں کی مسجد لکھا ہوا ہے مسجد اہل حدیث, قادیانیوں کی مسجد پہ لکھا ہوا مسجد قادیانی, شیعوں کی مسجد پہ لکھا ہوا ہے مسجد اثنا عشریہ. ہم رضا کے چاہنے والوں کی کون سی مسجد ہے مجھے بتاؤ, ہے کوئی مسجد؟ جب تک ہم لوگ کہیں جمعہ کی خطابت کر لے رہے ہیں, وہ حالات سمجھوتے, وہ حالات ہیں جو کمیٹی والوں سے یا محلے والوں سے مطلب ایسا کچھ ماحول بن گیا ہے کہ وہاں کام چل رہا ہے. اب جس دن ذرا سی بھی کوئی خلاف ورزی ہو جائے, اگر کوئی بات سختی کے ساتھ کہی جائے تو اسی دن جو ہے کرنا کر چلو ہٹو یہاں سے, ضرورت نہیں ہے آپ کی. یہ ماحول بن گیا ہے. غلط کو بھی صحیح بولو, جو ہم کر رہے ہیں اس کو اچھا بولو تو آپ اچھے ہیں, اگر غلط کو غلط بول دیے تو آپ برے ہیں. یہ ماحول بن گیا ہے حیدرآباد کا. دنیا کا ایسے ہی ماحول چل رہا ہے. ہماری تمنا یہ ہے کہ ہماری ایک مسجد ہو شہر میں, مرکزی مسجد, مرکز رضا کے نام سے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. وہاں ایک مدرسہ بھی ہو, خانقاہ بھی ہو, تاکہ تعلیم و تربیت بھی اللہ کے بندوں کو ملتی رہے. فقیر کی تمنا ہے. شہر کی زمین اتنی مہنگی ہو گئی ہے, لاکھوں کی زمین کروڑوں میں مل رہی ہے, پھر تعمیر کا مسئلہ ہے. لیکن اللہ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ جب یہ بیڑا اٹھائے ہیں اور اللہ ہی نے دل میں یہ بات کو ڈالا ہے تو وہی اس کو پورا بھی کرنے والا ہے, وہی پورا کرے گا. اور جس سے چاہے گا مولا اپنے بندوں سے وہ خدمت میں لے گا اس کام کے لیے. تو آج میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اس اچھے اور بہترین کام کے لیے اس مبارک موقع پر آج کی رات میں جو بھی آپ خیرات کریں گے اللہ کی راہ میں, اس کا اجر و ثواب کئی گنا زیادہ اللہ عطا فرمائے گا اس رات کی وجہ سے, کیونکہ شب معراج النبی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی عروج اور ترقی عطا فرمائے گا. تو میں تمام ہمارے جتنے بھی کارکن ہیں, دو بچے پیچھے چلے جاؤ, دو بچے بیچ میں, دو بچے سامنے, رومال پکڑ کر. آپ سے میری گزارش ہے کہ یہ مسجد رضا اور مدرسہ اور خانقاہ کی تعمیر کے لیے آپ لوگ اپنی طرف سے دل کھول کر تعاون فرمائیں. انشاءاللہ جو بھی آپ عطا فرمائیں گے اس اچھے کام کے لیے وہ پوری رقم یہاں جمع گن کر کے اعلان کر دیا جائے گا باضابطہ, اور آپ سب کے جلسے کے نام سے وہ رقم جو ہے اس فنڈ میں جمع کر دی جائے گی. اور انشاءاللہ جب وقت آئے گا تو آپ کی رقم سے زمین, مسجد کی تعمیر, مدرسے کی تعمیر, خانقاہ کی تعمیر, جو بھی کام ہے انشاءاللہ وہ ہوتے رہیں گے.
یہ کارکن آ رہے ہیں آپ کی خدمت میں. آپ حضرات اس مبارک رات کا خیال کرتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں ڈوب کر آپ دل کھول کر اعانت فرمائیں. اللہ تعالیٰ آپ کو دونوں جہاں کی نعمتیں، برکتیں، دولتیں عطا فرمائے. اب ایک آخری بات سن لو معراج کے تعلق سے. اس معراج کی رات اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو نمازوں کا تحفہ عطا کیا تھا. نمازوں کا تحفہ. اور نماز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ایسی عظیم الشان عبادت ہے کہ سرکار فرماتے ہیں کہ جو نماز مسلمان ادا کرتا ہے تو گویا اسے قرب خداوندی حاصل ہوتا ہے. اسی لیے سرکار نے فرمایا الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز ایمان والوں کے لیے معراج ہے. ایمان والوں کے لیے نماز کیا ہے؟ معراج ہے، معراج. اس لیے ہر مسلمان بھائی، نوجوان، بزرگ، سب کے سب اپنے اپنے طور پر وہ نمازوں کا اہتمام کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیشہ اپنا سر جھکاتے رہیں، کیونکہ جو سر اللہ کی بارگاہ میں جھکایا جاتا ہے اللہ پاک اس سر کو بلندی عطا فرماتا ہے. اللہ کے دربار سے آواز آتی ہے، آپ سنتے ہیں روزانہ 5 وقت اذان ہوتی ہے. اس اذان میں آپ کو پیغام حق دیا جاتا ہے. اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے. اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے. بولو ہے کوئی؟ کوئی نہیں، اللہ ہی سب سے بڑا ہے. پھر مؤذن پکارتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. پھر مؤذن کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں. پھر مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، آؤ نماز کے لیے، چلو نماز کے لیے. نماز کیا ہے؟ حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف. نماز کامیابی ہے. کامیابی آپ چاہتے ہیں دنیا اور آخرت کی نماز ادا کرو. نماز سے ہی اللہ کامیابی عطا فرماتا ہے. جب صبح کا وقت ہوتا ہے، میٹھی میٹھی نیند ہوتی ہے، تھک کر آدمی سوتا ہے، لیکن مؤذن رسول اللہ کے گھر سے صدا لگاتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے، نماز نیند سے اچھی ہے. اٹھو نماز کے لیے اپنی نیند کو قربان کر دو. اللہ کی محبت میں اپنے بستر کو ترک کر دو. چلو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں سر جھکا دو. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے. اللہ کی ذات پر یقین رکھو، کوئی کچھ نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ جب تک حکم نہ فرمائے، اللہ کا حکم ساری چیزوں پر جاری و ساری ہے. الحکم الا للہ. لہذا آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اپنا رشتہ مضبوط کر لو. اپنی پیشانی کو بار بار اس کی بارگاہ میں جھکاتے رہو. رب تعالیٰ ہی فرمائے گا اے میرے بندے جب تو میرا ہے تو میں تیرا ہوں. من کان للہ فکان اللہ لہ. جب بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے تو اللہ بھی بندے کا ہو جاتا ہے. آج اس مبارک مسعود جلسے میں آپ سب کو میں یہی تعلیم دیتا ہوں کہ نماز کبھی زندگی میں نہ چھوڑیں. نماز کو وقت پہ ادا کریں، لیکن اس بات کا خیال رکھیں کہ نماز وہابی، دیوبندی، تبلیغی، نیچری، قادیانی، رافضی کے پیچھے ہماری نماز نہیں ہوتی ہے. نماز پڑھنا ہو تو سنی عقیدے والے امام کے پیچھے نماز ادا کرو. اور اگر کسی مسجد میں سنی امام آپ کو نہیں ملتا ہے تو اپنی نماز تنہائی ادا کر لو. آپ کو جماعت کا پورا ثواب اللہ عطا فرمائے گا. ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی.
آپ اپنی نمازوں کی حفاظت کیجیے اور اللہ تعالیٰ کو راضی کیجیے، اللہ کے رسول کو راضی کیجیے۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق رفیق عطا فرمائے۔ کھڑے ہو جائیے صلاۃ و سلام کے لیے۔ یہ میری تقریر کی کیسٹ ہے، CD MP3، اوپر مت آؤ گا، نیچے رہو۔ یہ جاتے وقت آپ لوگ حاصل فرما لیں۔ مصطفیٰ جانی رحمت لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانی رحمت لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت لاکھوں سلام، شب مجھ سے خدمت کے قدسی کہے حالسا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے حالسا، مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت لاکھوں سلام۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا صاحب المعراج، الصلاۃ والسلام علیک یا صاحب التاج، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین، وعلى آلك وأصحابك وأزواجك وذرياتك وشهداء محبتك وأولياء أمتك وأهل بيتك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ مولا تعالیٰ اس مبارک شب کا صدقہ ہم سب کو عطا فرما دے یا اللہ، پہلے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرما دے یا اللہ، ہم سب کو ایمان کی سلامتی عطا فرما یا اللہ، ایمان کی سلامتی عطا فرما، ایمان کی سلامتی عطا فرما، جب تک اس دنیا میں رہے میرے مالک ہم سب کو اسلام پر زندہ رکھ، ہم سب کو خاتمہ ایمان پہ فرما۔ اس جلسے کو سجانے میں، منانے میں جن جن نوجوانوں نے، اہلیان محلہ نے حصہ لیا، دامے درمے سخنے قدم قلم، مولا ان سب کو تو دارین کی برکتیں، رحمتیں، نعمتیں عطا فرما۔ ہمارے علماء کرام کی عمر اقبال میں، دولت میں، عزت میں، ایمان میں برکت عطا فرما۔ تمام مسلمان جو اس وقت دنیا میں رہتے بستے ہیں یا اللہ، ان سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ مولا تعالیٰ جہاں جہاں پانی کی ضرورت ہے مولا تو عالم الغیب والشہادہ ہے، ہم تیری بارگاہ میں عرض کریں مولا
تو اپنے کرم کی بارش ہم پر نازل فرما. یا اللہ جو کھیتیاں سوکھی ہیں ان کھیتیوں کو پھر سے ہرا بھرا بنا دے, جو تالاب خشک ہو گئے ان تالابوں کو پھر سے لبریز فرما دے. مولا تعالیٰ معراج مصطفیٰ کا صدقہ عطا فرما دے. یا اللہ سارے عالم اسلام کو عروج عطا فرما, بلندی عطا فرما. تیرے محبوب کے چاہنے والوں سے محبت عطا فرما, تیرے محبوب کے دشمنوں سے ہمیں نفرت عطا فرما. مولا تعالیٰ ہم سب کو ایک اور نیک بنا دے, رسول پاک کا سچا غلام بنا دے. مولا تعالیٰ اس جلسے میں جتنے حضرات تشریف لائے, مولا جو تمنائیں دل میں ہیں مولا ان سب کو تو اپنے کرم خاص سے پورا فرما دے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین. الفاتحہ. قال اللہ تعالی في شان عظمة حبيبه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله. انشاءاللہ ابھی وہ رقم گن لی جائے گی اور مائک کے ذریعے انشاءاللہ اعلان کر دیا جائے گا. اور دوسرا اعلان یہ سنیے کہ آپ حضرات کو یہ خوشخبری سنا رہا ہوں. ایک منٹ ٹھہرو بیٹا, ڈسٹرب مت کرو, رکھ دو. آنے والی جو بڑی رات ہے جس کو ہم شب برات کہتے ہیں, شعبان کے مہینے میں شب برات آئے گی. اس شب برات کے حسین موقع پر بڑا بازار یاقوت پورہ میں عظیم الشان جلسہ فضائل شب برات, وہ جلسہ دستار بندی دارالعلوم فیض رضا منعقد ہوگا. اس جلسے میں ہمارے دارالعلوم فیض رضا سے اس سال جو 9 بچے حافظ قرآن بن کے نکل رہے ہیں ان کی طرف سے دستار باندھی جائے گی اور علماء کرام کی روحانی بیانات ہوں گے. اس میں گونڈا یوپی کے حضرت مولانا مفتی امان الرب صاحب یہ بہترین مقرر ہیں. اب جب میں خود ایک مقرر کی تعریف کرتا ہے تو سمجھ لو تقریر کتنی اچھی ہوتی ہوں گی ان کی انشاءاللہ. تو آپ لوگ بھرپور تعداد میں تشریف لائیے اور ہمارے یہ علماء کرام بھی وہاں رہیں گے. اور پونا سے مولانا سہیل رضا خان صاحب وہ بھی تشریف لا رہے ہیں, ان کا بھی خطاب ہوگا. مفتی امان الرب صاحب کا بھی خطاب ہوگا. بارش ہونے کی صورت میں جامع مسجد روڈ الحدیث رین بازار چمن میں انشاءاللہ جلسہ ہوگا. بارش ہونے کی صورت میں, اگر بارش نہ ہو موسم صاف ہو تو انشاءاللہ یاقوت پورہ ہی پر جلسہ ہوگا. آپ لوگ تاریخ محفوظ کر لیں. اور ابھی جو آپ نے تعاون کیا ہے مرکز رضا کے لیے, آپ سب کو میں جزاکم اللہ کہتا ہوں. اللہ پاک آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے اور آپ سب کو اللہ تعالیٰ ایسے کاموں میں بار بار حصہ لینے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بیٹا بھائی کرسیاں